عام پنجابی کا فیصلہ سازی میں بھائی کوئی کردار نہیں ہے. کوئی نہیں پوچھتا پنجاب کے عام آدمی کو. فیصلے تو کہیں اور ہوتے ہیں. پنجاب کو گالی پڑتی ہے لیکن لاشیں پنجابیوں کی آتی ہیں, محنت کشوں کی, جن کا یہاں کی پالیسی میکنگ سے بیچاروں کا باہر سے بھی نہیں گزر سکتے. تو جناب میں نے ایسی نفرت صوبوں کے درمیان پہلے کبھی آبزرو نہیں کی. مجھے ڈر لگتا ہے, میں خوف زدہ ہوں. میں چاہتا ہوں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کہ مشرقی پاکستان کے سانحے کے عوامل سے سبق سیکھا جائے, مگر نہیں سبق سیکھا گیا اس ملک میں, اس لیے نفرت بڑھتی جا رہی ہے. داوڑ صاحب نے فیڈریٹنگ یونٹس کی بات کی. میں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, جواب نہیں ملتا کہ ٹی ٹی پی سے لڑائی تو بنتی ہے, بی ایل اے سے لڑائی تو بنتی ہے, دہشت گردوں کا تو مقابلہ کیا جانا چاہیے, مگر وہ فورسز جو آئین پاکستان کو مانتی ہیں ان کے ساتھ آخر ہمارا کیا معاملہ ہے؟ میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں, یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے نام پہ کہ خدا کے لیے وہ قوتیں جو آئین پاکستان کو تسلیم کرتی ہیں, جو سبز ہلالی پرچم کو سر بلند کرتی ہیں, ان کو اکٹھے ہونا چاہیے. وہ سیاسی قوتیں ہیں یا وہ ریاستی ادارے ہیں. پاکستان مشکلات میں گرا ہے. میں سوال پوچھتا ہوں, کیا سارے مسئلے ختم ہو چکے؟ کیا غربت کے خلاف جنگ ہم جیت چکے؟ کیا بھوک ختم ہو گئی ہے؟ کیا بھارت کا خطرہ ٹل چکا؟ کیا افغانستان سے تعلقات ٹھیک ہیں؟ کیا دہشت گردی ختم ہو چکی ہے؟ کیا پاکستان کی معیشت ٹیک آف کر چکی ہے؟ کیا ہم دنیا کی بڑی اکانومی بن چکے ہیں؟ بتائیں مجھے. ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ ہمارے دشمن ہیں. ہم دشمن سے نہیں لڑتے, ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے لڑ کے اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں. اس قوم کے 78 سال ضائع ہو گئے ہیں, اور کتنے برس ضائع کریں گے ہم پاکستان کے؟ پاکستانیوں کا اور کتنا وقت ضائع ہوگا؟ پاکستانیوں کو پاکستان کے ساتھ جڑنا ہے. یہاں کرنے کو بہت کچھ ہے, لوگ باہر جا رہے ہیں, کچھ کام ہی نہیں ملتا لوگوں کو. کیپٹل کی فلائٹ ہو رہی ہے, کیپٹل تو پاکستان کے اندر آنا چاہیے. یہ کون سوچے گا؟ درست کہا ہے شامی صاحب نے, یہ سیاستدانوں کا کام ہے. سیاستدانوں کا کام ہے یہ, وہ اپنے آپ کو کامیاب ثابت کریں. بار پڑتی ہے, رگڑے لگائے جاتے ہیں, پھر برداشت بھی کیا جاتا ہے. ہم نے پیپلز پارٹی کو برداشت نہیں کیا. ہمارے والد کے قاتلوں کو ہمارے ساتھ بٹھایا گیا, ہم نے برداشت کیا. ان کے ساتھ ہنس کے ملے پاکستان کی خاطر. تو ہمیں باقی لوگوں سے بھی بات کرنی پڑے گی. یہ بات کیے بغیر راستہ نہیں بنے گا. بات کرنی پڑے گی, آج کریں یا کل کریں یا پرسوں. بات کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا. جو قوتیں آئین پہ یقین رکھتی ہیں, جو پاکستان کے پرچم کو مانتی ہیں, انہیں بیٹھنا پڑے گا. زیادتیاں تو بہت ہوئی ہیں. ریاستی اداروں پہ حملے کیے گئے, 9 مئی ڈیلیبریٹلی کیا گیا. کوئی سازش نہیں تھی. 9 مئی ڈیلیبریٹلی کیا گیا. اس سے پہلے جب ہم نے نو کانفیڈنس کیا, عمران خان صاحب کو چاہیے تھا نو کانفیڈنس کا جمہوری طریقے سے مقابلہ کرتے, انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے آئین کی وائلیشن کی اور نو کانفیڈنس اڑا کے رکھ دی. ان کی اپنی غلطیاں بہت ہیں. 2 بار میں گواہی دیتا ہوں, 2 بار ہم انتخابات کی طرف گئے. ایک بار تب جب شاہ محمود قریشی صاحب اور ڈار صاحب کے پارلیز ہوئے, میں اس کا گواہ ہوں. سب کچھ طے ہو گیا تھا, سب کچھ سیٹل ہو گیا تھا, لیکن خان صاحب نہیں مانے. اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جب بڑے میاں صاحب نے شہباز صاحب کو اور ہمیں لندن بلایا اور کہا یہ گورنمنٹ چھوڑ دیں آپ, ابھی 20 دن ہوئے تھے. انہوں نے کہا مہنگائی کی لہر آئے گی, جنہوں نے کیا وہ بھگتیں, میں کیوں بھگتوں. ٹھیک کہہ رہے تھے. فیصلہ ہو گیا. شہباز صاحب انتظار کر رہے تھے بڑے میاں صاحب کے سگنل کا. زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے تھے. ان کو منانے میں 15-20 دن لگ گئے. عمران خان صاحب کو جب پتہ لگا کہ ہم حکومت چھوڑ کے جا رہے ہیں الیکشن میں, انہوں نے لانگ مارچ اناؤنس کر کے گن ہماری کن پٹی پہ رکھ دی, اپنا موقع ضائع کیا. اگر وہ نو کانفیڈنس کے بعد قاعدے حزب اختلاف بن کے بیٹھ جاتے تو باقی تھا کیا 1.25 سال 1.5 سال. نہ 9 مئی ہوتا, نہ آج وہ جیل میں ہوتے.
اور نہ ہمیں یہ اتنی کشمکش کرنی پڑتی. پھر گالیاں، الزام، پھر فسطائیت اس حد تک کہ ان کا مقدمہ لڑنا مشکل ہے. اگر ہم میں سے کوئی ان کا مقدمہ لڑنا بھی چاہے تو کس بنیاد پہ لڑے؟ اپنا کیس خراب کیا، کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ بیہیو کریں گے. بیہیو سے مراد یہ نہیں ہے کہ تابع داری کریں گے، کہ جمہوری رویہ اپنائیں گے. کوئی ضمانت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس کے باوجود میں سب یہ کہنے کے بعد کہنا چاہتا ہوں، یہ درست کہا گیا، کردار میاں نواز شریف صاحب کو ادا کرنا پڑے گا. میرے وہ قائد ہیں، ان سے روح اور دل کا رشتہ ہے، ایسا رشتہ ہے جو الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے. ان کا دل جو ہے وہ زخمی کیا گیا ہے، ان کو بہت تکلیف پہنچائی گئی ہے، لیکن رول ان کو پلے کرنا چاہیے اور رول انہی کو پلے کرنا پڑے گا. وہ سب سے بڑے ہیں اس وقت، انہیں آگے بات کرنی پڑے گی اسٹیبلشمنٹ سے، پیپلز پارٹی سے، باقی سیاسی قوتوں سے. وہ کریڈیبل لیڈر ہیں تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے، تاکہ یہ تناؤ کم ہو، تاکہ ہمارے سنیں تاکہ ہمارے ایک سیکنڈ بیٹھ جائیں پلیز بیٹھ جائیں، تاکہ ہمارے مخالفین جو سیاسی مخالفین میں ان پر پریشر کم ہو، انہیں بھی بات کرنے کی آزادی ملے، وہ بھی اپنا موقف پیش کر سکیں. یہ عجیب بات ہے کہ سیاستدان سیاست پہ بات نہ کرے. بھائی گھوڑا گھاس نہیں کھائے گا تو کیا کرے گا؟ سیاستدان تو سیاست پہ بات کرے گا. سیاستدان تو سیاست پہ بات کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اس کی بات کو سننا پڑے گا، اچھی لگے یا بری لگے. مخالفانہ باتیں سنیں گے تو راستہ نکلے گا. میں یہ سمجھتا ہوں اور میری سوچ کے حامل ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک نئے پولیٹیکل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، ایک نیا سیاسی معاہدہ. شاید ہم نیا آئین نہ بنا سکیں، لیکن اس آئین میں رہتے ہوئے، اس کے پریویو میں رہتے ہوئے ایک پولیٹیکل کانٹریکٹ چاہیے، ایک نیا مساق جمہوریت، ایک نیا مساق معیشت، جس کی بات شہباز شریف صاحب نے کی تھی اور ان کا مذاق اڑایا گیا تھا. وہ آج بھی اتنی ویلڈ بات ہے. مساق معیشت بھی چاہیے، مساق جمہوریت بھی چاہیے. اور جب سیاستدان بات کریں گے تو ریاستی اداروں سے ہم توقع کرتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ، کہ وہ اس پروسیس کی حمایت کریں، اس کو سپورٹ کریں، تاکہ پاکستان ایک طاقتور ملک بنے، ایک نیوکلیئر پاکستان. معاشی دباؤ میں اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا نیوکلیئر پاکستان سروائیو تبھی کرے گا اگر یہاں پہ ہارمنی پیدا ہوگی، اگر ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے. جب آپ جنگ لڑتے ہیں دو ملک تو ان کے بھی ڈی جی ایم اوز ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی ہے. اور میں پھر کہوں گا تکرار کے ساتھ کہ ہمیں اس ملک میں اور اس درخواست پہ غور کیا جانا چاہیے، ہر سطح پر اس کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے کہ اس ملک میں وہ قوتیں جو آئین پاکستان کو تسلیم کرتی ہیں، جو پاکستان کے پرچم کو سر بلند کرتی ہیں، ان کا کتنا بھی اختلاف ہے، سیاسی یا ادارہ جاتی یا دھڑے بندی کا اختلاف ہے، انہیں ایک نقطے پر آنا پڑے گا، کامن پوائنٹس کے اوپر، تاکہ پاکستان کے بیرونی دشمنوں اور جو دہشت گردی کا ہمیں شکار کرتے ہیں، جو درندے بم چلاتے ہیں اس ملک میں، بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں، ہماری فورسز پہ حملے کرتے ہیں، جو قومی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کا ہم مل کر مقابلہ کریں. پاکستان پریشر میں ہے، ریاست دباؤ کے اندر ہے. یہ ہمیں نہ بتایا جائے کہ ریاست دباؤ میں نہیں ہے. ہم زیادہ جانتے ہیں، ساری زندگی پالیٹکس کی ہے، لوگوں کی پلس پہ ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، سیاسی کارکنوں کا. ریاست کو اگر دباؤ سے نکالنا ہے تو پھر آئین پاکستان کو ماننے والوں کو ایک ایجنڈے پر آنا پڑے گا. وہ مساق معیشت کا ایجنڈا بھی ہوگا، وہ مساق جمہوریت کا ایجنڈا بھی ہوگا. تب پاکستان سپر سونک سپیڈ کے ساتھ آگے جائے گا. میں آپ کا شکر گزار ہوں. آج میں نے زیادہ لمبی بات کی کیونکہ وقت کی ونڈو موجود تھی. میں آپ سے درخواست کروں گا، یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے
اب اس کا فائنلی جو ہمارے لاسٹ سپیکر ہیں اور آج کے صدر مجلس ہیں، میرے جد و جہد کے ساتھی اور ہمارے بڑے پیارے بھائی محبوب دوست ہمارے رانا ثناء اللہ خان صاحب، جو وزیر اعظم پاکستان کے مشیر بھی ہیں بلکہ مشیر خاص ہیں، اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے آمریتوں کے خلاف جد و جہد کا استعارہ ہیں، اور میرے ان کے خیالات وہ کم بولیں یا زیادہ بہت ہم قریب ہیں ایک دوسرے کے فکری اور نظریاتی طور پہ۔ میں بلا تاخیر رانا ثناء اللہ خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اس ہال سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، جناب لیاقت بلوچ صاحب، محترم جناب حامد میر صاحب، محترم جناب محسن داوڑ صاحب، زعیم قادری صاحب، ہماری بہن فوزیہ قصوری صاحبہ، غلام حسین شاہد صاحب، اختر رسول صاحب، اور انتہائی محترم جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے یہاں پہ، میرے بھائی خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ سلمان رفیق صاحب، انہوں نے آج اپنے والد خواجہ رفیق شہید کی برسی کے موقع پہ جو ہے یہ ہم سب کو یہاں پہ